قیمتی ہو، سادہ ہو، قیمتی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، سادہ ہو بہت اچھا، لیکن قیمتی میں بھی اتنا اوور ہو جانا اور بے لباس پہننا، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش ہو۔ بے لباس نہیں، غیر موزوں لباس نہیں۔ اگر میں سورہ اعراف کی آیت 26 کی تلاوت کروں تو اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا مناسب لباس۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ ترجمہ، اے بنی آدم ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری سوآتکم جو تمہاری ستروں کو ڈھانپے، وریشا اور موجب زینت ہو۔ اب ریشا سے آپ کو سمجھ میں آئے گا، موجب زینت ایک تو ستر کو ڈھانپتا ہوں۔ وہ ٹیچرز جو کہ ستر کو نہیں ڈھانپتی، ستر عورت کا، اگر لیڈی ٹیچر ہے، عورت کا ستر دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، یہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ ستر، میں نے پردہ نہیں کہا، پردے میں تو چہرہ آ جاتا ہے نا، پردہ اور چیز ہے، پردے کو عربی میں حجاب کہتے ہیں، اور ستر کا معنی، ہم دونوں اصل میں دونوں لفظوں کا ترجمہ پردہ کرتے ہیں نا، اس لیے شبہ ہو جاتا ہے، کہیں آپ بعد میں نہ کہیں گے جی مولانا نے کہا تھا کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، نہیں، حجاب میں شامل ہے، ستر میں شامل نہیں ہے، دونوں قرآنی لفظ ہے نا، ستر میں شامل ہے، چہرہ شامل نہیں ہے، حجاب میں شامل ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آیت حجاب، اس میں چہرہ شامل ہے، لیکن طلباء کے سامنے، طالبات کے سامنے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، چہرہ، اس کے علاوہ پورا بدن ڈھانپا ہو۔ اب وہ کھلے گریبان، کھلے گلے پہننا، ایک معلمہ، ہاتھ آدھے بازوں والی قمیضیں گرمیوں کے اندر، اور ٹائٹ لباس، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مناسب لباس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسم اور زبان کی پاکیزگی، جتنا ایک استاد اپنے آپ کو مناسب لباس، جسم اور زبان کی پاکیزگی بڑی اہم چیز۔ زبان کی پاکیزگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبان کے 10 عیب بتائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے 10 عیب بتائے، یہ مستقل ایک موضوع ہے میرا لیکچر کا، لیکن میں وہ 10 چیزیں مختصر عرض کرتا ہوں، نام پورے 10 چیزیں شمار کرتا ہوں، ذرا دیکھیے گا کہ ایک مدرس کو کن چیزوں سے اپنی زبان کو پاکیزگی والا رکھنا ہے، کیسے پاک رکھے۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 بہتان تراشی، نمبر 4 چغل خوری، نمبر 5 تمسخر۔ پہلے 5 ذرا ذہن میں لائیے گا۔ جھوٹ اس کی زبان میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 غیبت، کسی کی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہ اس کا مزاج نہ ہو، اس استاد کی برائی، اس استاد کی برائی، اس کی برائی، پرنسپل کی برائی، ناظم کی برائی، فلاں کی برائی، معمول کلاس روم کے اندر استاد کا معمول، اللہ معاف کرے، معمول سوائے چند ایک کے۔ جھوٹ سے بچنا ہے مدرس نے، زبان کو پاکیزہ رکھنا ہے غیبت سے۔ نمبر 3 تہمت، الزام تراشی، کسی کے اندر عیب موجود نہ ہو پھر کہنا اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور۔ نمبر 4 چغل خوری، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ چغل کے خور کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی بات ادھر منتقل کرنا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، صرف بات منتقل نہیں کہ ان میں لڑائی ہو جائے، مقصود فساد ہوتا ہے۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں آپ نے کوئی اصلاح کے لیے بات منتقل کرنی ہے تو وہ غیبت بھی نہیں ہے، چغل خوری بھی نہیں ہے، اصلاح۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تو میں نے عرض کیا مہربانی کرے غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ وہ آگے سے کہنے لگے عالم عالم عالم، مدرس۔ اب چونکہ وہ جامعہ شفیع میں ناظم تعلیمات بھی ہوں، ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی ہوں، رجسٹرار بھی ہوں، استاد الحدیث بھی ہوں، ساری ذمہ داریاں پڑی ہوتی ہیں سر پہ، تو ظاہر باتیں آتی ہیں میرے تک۔ تو وہ کہنے لگا حضرت میں غیبت نہیں کر رہا، میں اصلاح کی خاطر کہہ رہا۔ میں نے عرض کیا آپ اصلاح کی خاطر نہیں کہہ رہے۔ آگے سے وہ مدرس ظاہر ہے استاد کہنے لگے جی آپ کیسے میرے دل کا حال جانتے ہیں؟
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ شکایت لگا رہے تھے نا اس کی، تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جو بندہ اصلاح کے لیے بات پہنچاتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ غم اور فکر ہوتا ہے۔ میں نے یہاں سے پہچان لیا کہ آپ غیبت کرنے آئے ہیں۔ جس کے اندر درد اور دکھ ہوتا ہے نا، وہ مسکرا کر اگلے کی برائی نہیں بیان کرتا، وہ تو بڑے فکر کے ساتھ بیان کرتا ہے نا کہ بڑا میں پریشان ہوں، اس کے اندر یہ برائی ختم ہونی چاہیے۔ اس لیے چغل خوری بھی نہ ہو۔ نمبر 5، تمسخر، مذاق اڑانا، کسی کی کمزوری کو اس کے سامنے بیان کر کے، اس کی غیر موجودگی میں بیان کر کے، اس کے سامنے بیان کر کے خوش ہونا، بڑی بیماری ہے ہمارے مدرسین میں۔ سورہ حجرات، تمسخر کسی صورت جائز نہیں ہے۔ مزاح میں بھی بات کروں گا الگ سے، مزاح الگ چیز ہے، جائز ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ ایک استاد کو نا مسخرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں، کیوں؟ لا يسخر قوم من یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق کسی کی برائی، کسی کا عیب اس کے سامنے بیان کر کے خوش ہونا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بعض لوگوں کو نہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہتے ہیں ہنسنا بھی منع ہے مولانا، اسلام ہنسنے بھی نہیں دیتا۔ نہیں، ہنسنے دیتا، وہ مزاح۔ اصل میں ایک ہے مذاق اڑانا، ایک ہے مذاق کرنا۔ تو اردو میں بہت باریک سا فرق ہے، لیکن عربی میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہیں۔ تمسخر الگ چیز ہے، مزاح الگ چیز ہے۔ مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، تمسخر کبھی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا۔ آپ کو میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی، بات بہت واضح ہو جائے گی۔ کسی دعوت میں، کسی ولیمے میں نا آپ شریک ہوئے، ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھے، چند جاننے والے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے آپ کا مذاق اڑایا۔ یہ میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھی کے ساتھ، کہ وہ ولیمے پہ ہم دونوں اکٹھے داخل ہوئے، آئے تو نہیں تھے اکٹھے، داخل اکٹھے ہوئے گاڑیوں سے اتر کر، تو میں میز کی طرف چلا، وہ بھی چلے گئے، بیٹھ گئے۔ وہاں پہنچے تو ان صاحب کا مذاق اڑایا کسی بات پر، وہ بڑے خوش ہو کر، وہ یہ بھی خوش ہوا تھا، یہ بھی ناراض نہیں ہوا تھا، یہ بھی خوش ہوا، ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہا، ہا ہو کر کے فارغ ہو گئے۔ چند دن کے بعد پھر ایک شادی کی دعوت تھی، اللہ کا کرنا، پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ، تو میں داخل ہوا تو وہ بھی داخل ہو رہے تھے، تو وہ اس قریب میز پہ نا وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس دن والے، وہ ہوتے نا گیدرنگ ایک جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مجھے پتا وہ کیا صاحب کیا کہتے ہیں، بڑے اہم صاحب، بڑی اہم شخصیت، مجھے کہنے لگے ادھر نہیں بیٹھنا۔ میں نے کہا خیر ہے، نہیں ادھر جا کے بیٹھتے۔ میں نے کہا چلیں، حالانکہ وہ بھی میرے سارے دوست تھے۔ تو جب بیٹھ گئے نا، میں نے کہا کیا ہو گیا تھا آپ کو، ادھر نہیں بیٹھے؟ کیا یار پچھلی دفعہ جا کے بیٹھے تھے، مذاق ہی اڑاتے رہے، کیا فائدہ ایسے لوگوں میں بیٹھے؟ آپ سمجھ گئے، دلوں میں دوری پیدا ہو گئی۔ اس وقت وہ بھی ہنسا تھا، ہنس کے باتیں کر رہے تھے، لیکن ایک دل میں چبھن پیدا ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، آئندہ اس ٹیبل پہ میں نے نہیں بیٹھنا ہے، دعوت میں ان کو لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ ہم ہنسی میں نا بسا اوقات تمسخر میں ہمیشہ انسان دوسرے کو ڈیگریڈ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ ہنستے تو سارے ہی ہیں، وہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بھی ہنستا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ جو پرائمری وغیرہ کے بچے ہوتے ہیں نا، یہ تو ان میں ابھی اتنا شعور نہیں ہوتا، پرائمری وغیرہ کے بچے کو تو آپ کھینچ کے تھپڑ مارتے ہیں نا، وہ ادھر جا کے گرتا ہے۔ پرائمری کا بچہ 8-10 سال کا، 9-10 سال کا بچہ، اس کو آپ کھینچ کے تھپڑ مارتے ہیں، وہ ادھر جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد دانت نکالتا ہے، وہ پھر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن آپ ایف ایس سی BSc کے بچے کو اگر آپ تھپڑ ماریں گے نا تو کچھ اور ہوگا، پھر کچھ اور ہوگا۔ جوان اولاد پر ہاتھ اٹھائیں گے، کچھ اور ہوگا۔ پھر جواب میں اس ساز سے سوز نکلے گا، اور کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے۔ جوان شاگردوں کا اگر مذاق اڑایا جائے نا، اس کے دل میں چبھن پیدا ہو جاتی ہے، انہوں نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا۔ تمسخر میں ذلت ہوتی ہے، زبان کی پاکیزگی۔ تو 5 چیزیں میں نے بتائیں جس سے ایک مدرس کو اپنی زبان کو پاک کرنا، پھر باقی 5 عرض کرتا ہوں۔ غیبت، سب سے پہلے جھوٹ اس کی زبان میں نہ ہو، بلکہ میں تو
الحمدللہ اس پر بڑا تجربہ کیا، اپنی کلاس میں پابندی لگا دی، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایف ایس سی کی، بی ایس سی کی 2 سال میرے پاس کلاسیں رہی ہیں، یقین جانے کہ میرے سامنے ان 2 سال لڑکوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ پاکستان، لاہور، نہیں بولا۔ جیسے سب سے بڑا جھوٹ فیک حاضری، وہ موجود نہیں ہے، یس سر ہے کیا، ایک مثال نہیں، 2 سال میں ایک دفعہ سمجھا دیا اچھی طرح کہ بھئی جھوٹ نہیں، کوئی نہیں آتا کوئی بات نہیں، میں اس کو پوچھ لوں گا، خود کر لوں گا، نہ اس کو ذلیل کروں گا نہ کچھ کروں گا۔ لیکن فیک حاضری اگر کسی نے کسی کی جگہ بولی نا تو پھر میں اس کا نام بھی لیا کروں گا، رول نمبر بھی پوچھا کروں گا، پھر وہ تحقیق بھی کیا کروں گا۔ کچھ عرصہ مجھے کرنا پڑا کہ جس نے فیک حاضری لگائی ہوتی ہے پتہ لگ جاتا ہے، استاد ہوتا ہے، تو فیک حاضری والا جب پتہ چل جائے نا کسی وقت مجھے، بس ہاں اچھا آپ ماشاءاللہ، تو آپ کا نام ہے یہ محمد یوسف، آپ کا رول نمبر یہ، اچھا ماشاءاللہ آپ موجود ہیں، اچھا ماشاءاللہ۔ جو جس کی غیر حاضری ہوتی نا اس کو نہیں پوچھتا، لیکن فیک حاضری لگانے والا نہ وہ کہتا تھا، یہ مولوی یوسف صاحب کے پروفیسر حافظ صاحب، مجھے حافظ صاحب کہتے تھے کالج یونیورسٹی میں، حافظ صاحب کی کلاس میں اگر فیک حاضری لگا دی نا تو 5-6 مہینے تو کہیں نہیں گئے، پھر وہ اگلوں کو سبق، کچھ مارنا بھی نہیں، پیٹنا بھی نہیں، کچھ نہیں، بس لڑکوں کو پتہ چل جاتا تھا جس کے بارے میں یہ کرتا ہے نا یہ حرکت، تو یہ اصل میں فیک حاضری والا ہے۔ ٹیکنک آپ کے پاس اور بہت ساری ٹیکنکس ہوں گی، جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، چغل خوری، تمسخر۔ نمبر 6، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ مدرس کو بھی بچنا چاہیے، اپنے شاگردوں پہ بھی قسم نہ دلائیں، سچی ہو الگ بات ہے، جھوٹی قسمیں نہیں۔ حلاف مشاء بنمیم، قرآن میں اس کی برائی آئی۔ نمبر 7، خدیعہ، دھوکہ، ڈوج دینا، فریب۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ نے منافقین کی نشانی بتائی ہے سورہ بقرہ میں۔ دھوکہ نہیں، طالب علم سے بھی دھوکہ نہیں۔ طالب علم ایک دم جان جاتا ہے فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دیا اس نے استاد نے، نہیں، دھوکہ بھی اپنی زندگی سے مدرس کو ختم کرنا چاہیے، اپنے شاگردوں کے اندر سے بھی۔ جھوٹی قسمیں کھانا، دھوکہ دینا۔ اگلا نمبر 8، وعدہ خلافی، اس سے اپنی زبان کو پاک کرنا ہے۔ طالب علم سے کوئی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیجیے، نہیں کر سکے کھل کر کہہ دیجیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا۔ یہ وعدہ خلافی کا سزا سے، اللہ کے ہاں سزا سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، اس بندے سے معذرت کر لیجیے، چپ ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا، ہم ٹیچنگ میں کیا کرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حساس بنایا ہے اس کے لیے۔ ایک خاتون آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھی پاس بات چیت کر رہی، اتنے میں ایک بچہ یا بچی ہے، تو اس کو اس نے کہا، خاتون نے، تعال ہنا اعطیک شیئا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، وعدہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اس خاتون کی طرف منہ کر کے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے دینے کے لیے؟ خاتون سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتون نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس کھجور ہے، میں وہ دینا چاہتی تھی اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ معمولی سی بات ہے نا، ہم معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر